السلام علیکم. تو کیسے ہیں میری تمام فرینڈس؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ دس از عثمہ غفار, a corporate trainer and a motivational speaker and a teacher. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے ہر جمعے کے لیے 5 احادیث کا خوبصورت تحفہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. شروع کرتے ہیں اپنے آج کا احادیث کا تحفہ. 5 احادیث. حدیث نمبر 1. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب وقت بہت تیزی سے گزرے گا, علم کم ہو جائے گا, فتنے ظاہر ہوں گے, دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جائے گی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 2. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے ایک راستے سے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کو جمدان کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چلتے رہو, یہ جمدان پہاڑ ہے. پھر فرمایا, مفرد بہت آگے نکل گئے. لوگوں نے عرض کیا, مفرد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں فضیلت کے اعتبار سے بہتر ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر 3. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی مالدار رہے اور اوپر والا ہاتھ صدقہ دینے والا نچلے ہاتھ صدقہ لینے والے سے بہتر ہے, اور جو تمہاری زیر کفالت ہیں ان سے صدقہ دینے کی ابتدا کرو. ان حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وضاحت. بیوی, بچوں, ماں باپ اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. حدیث نمبر 4. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں. جس کو میں نے خوشی سے دیا اس کو برکت ہوگی, اور جس کو میں نے اس کے مانگنے یا حرص کی وجہ سے دیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا. ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وضاحت. بلا ضرورت مانگنے والے کے مال میں برکت نہیں رہتی. حدیث نمبر 5. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. وضاحت. 5 اوقات میں مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 1, نماز کے وقت اگرچہ پہلے ہی باوضو ہوں. نمبر 2, وضو کے وقت. نمبر 3, قرآن کی تلاوت کے وقت. نمبر 4, سو کر اٹھتے وقت. نمبر 5, منہ سے ناخوشگوار بو آنے لگے. یہ تھی آج کی 5 احادیث جو کہ میں نے زبانی یاد کر لی ہیں. یہ جو بھی احادیث آپ سے یہاں پر ہمارے چینل کے ذریعے سے شیئر کی جاتی ہیں, یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جو میں نے یاد کر لی ہیں اور میں نے یاد کر کے اپنے پاس لکھ لی ہیں. میرا یہاں پر شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا کہ روز کی ایک حدیث یاد کروں, میں چاہتی ہوں یا میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی, اگر ان کے لیے بھی ممکن ہو تو وہ بھی اپنے دن کا صرف 5 سے 10 منٹ اپنی روح کی صفائی پہ لگائیں. ایک حدیث یاد کرنے صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. اس حدیث کو یاد کیجئے, پڑھیے, سمجھیے, لکھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا, آپ کی روح کو سکون ملے گا, آپ کی روح کی صفائی ہوتی رہے گی, اور ساتھ میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو, اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ملے گا. اور ان سب کے بدلے میں آپ کو بے حد نیکیاں ملیں گی. تو اپنے نیکیوں کے بینک اکاؤنٹ کو بڑھاتے رہیے اور کسی بھی نیکی کو کم مت جانیے. اس میسج کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسٹے بلیس, اسٹے اسمائل. اللہ حافظ.